لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے، جو ہم اندر تھے، جو شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا. سوز و طبع تاب اول، سوز و طبع تاب آخر. ایک ہی حالت ہے یار، باخدا ایک ہی حالت ہے. اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح، اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح. تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تیرے رند آئے بیٹھے ہیں، تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے. اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے. صبح بھی نئی ہو رہی ہے، شام بھی نہیں ہو رہی ہے. کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کل عدم ہو رہے ہیں، شام کو غیر کل عدم ہو رہے ہیں. صبح کو زخم کھا رہے ہیں، شام کو شہادتیں دے رہے ہیں. یہ ہے نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا. اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ، نئے صبح و شام کیا ہے، تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیے ہیں. دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر، ایک مرتبہ دیکھ کہ
تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور فقط میرا بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں 2 جگہ، اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے، اٹھنا بھی ایسے ہے، بیٹھنا بھی ایسے ہے، بات بھی ایسے کرنی ہے۔ جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے، اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ طاؤس و رباب ہے نا، ترانے پڑے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے قائد نے بتایا پہلے میدان لانا پیسی، پہلے میدان سجانا پیسی، پھر طاؤس و رباب تو تھوڑے پیچھے پیچھے لگے پھرن گے، سارا کچھ لگا پھرے گا۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اور وہ 2 جن کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ 2 جگہ، ایک تو ہمارا قائد ہے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا، اور دوسری وہ ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو چلتی ہوئی گولیوں میں خود تیار کر کے بھیجا ہے، جنہوں نے ان حالات میں جب بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جب اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے، جب اتنے مشکل حالات میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا، ان حالات میں بھی اپنے شوہروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ، آج حضور کے دین کو تمہارے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور تمہارے خون کی ضرورت پڑی ہے تو یاد رکھنا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں خون بہا کے آنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کی مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، کوئی کفر یہ نہ سمجھے کہ ماؤں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ طارق بن زیاد کے غلام آنے ختم ہو گئے ہیں۔ جا کر یہ پیغام دے دو پورے عالم کفر کو کہ امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، انہوں نے آج بھی وہ شیر اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں کہ جو ہر ستم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ وہ روایت کیا تھی کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ کو تیر لگا تو غزوہ احد میں تیر مارنے والے نے دیکھا تیر کھانے والا کہہ رہا ہے فزت برب الکعبۃ، خدا دی قسم میں بازی جیت گیا، خدا کی قسم میں بازی جیت گیا۔ اس نے کہا مرنے والا بھی بازی جیتتا ہے، انہوں نے کہا ایسے سمجھ نہیں آنی، آؤ کلمہ پڑھو۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا، میں نے کہا ہم زندہ ہیں تب بھی بازی جیت گئے، ہمارے شہید بھی بازی جیت گئے، ہمارے زخمی بھی بازی جیت گئے، ہماری مائیں بازی جیت گئی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ہماری بہنیں بازی جیت گئیں، ہماری مائیں بازی جیت گئیں۔ وہ بازی کیا تھی؟ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ دہائیاں محنتیں ہوئیں، تہذیب و تمدن بدلا گیا، سب کچھ بدلا گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے، اطوار بدلے گئے، ہر چیز زمانے نے بدلی، لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بڑی کوشش کی ہے تم نے روح محمد ان کے بدنوں سے نکالنے کے لیے، لیکن ان کی ماؤں نے ان کی بڑی زبردست تربیت کی ہے، ان کی بہنوں نے ان کو بڑی زبردست لوریاں دی ہیں، ان کی گھر والیوں نے انہیں بڑا حلال کھلایا ہے۔ تم نے انہیں کتنا تنگ کیا کہ وہ ٹماٹر کو بھی ترستی ہیں،
وہ گھی کو بھی دیکھنے احتیاط سے استعمال کرتی ہیں، ہر چیز احتیاط سے استعمال کرتی ہیں، لیکن جب حضور کا نام آیا تو انہوں نے اپنا خون بھی احتیاط سے نہیں رکھا، اپنی جان بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ قیمتی چیزوں کو تو شلف کے آخری کونے میں رکھا جاتا ہے، انہیں پتا تھا سب سے قیمتی میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ اب ساری قیمتیں انہوں نے روڈ پر لا کر رکھ دی۔ اور میں نے سنا ہے، میں نے ان ماؤں کو ملنا بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہ آنا، حضور کے دین پر پیرا دے کر آنا۔ میں آج انہیں صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو جن کے دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں، جن کی دعائیں، جن کی آہ سحرگاہی ہمارے لیے ہے۔ خدا کی قسم شہید بھی آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ ہماری آب و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے۔ میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان ماں، سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو جنم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ میں حیران ہوں جس میں ظالموں نے اس قوم سے صاف پانی چھین لیا، لیکن ان کی ماؤں نے پوری دنیا کو یہ جواب دیا ہے تم صاف پانی چھین سکتے ہو، لیکن ہمیں صاف خون دینے سے حضور کے نام پہ روک نہیں سکتے۔ تم ہمارے نوالے چھین سکتے ہو، تم ہمارے چولہے ٹھنڈے کر سکتے ہو، جو تم سے بن پڑے وہ کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ باخدا یہ سب انہی کا ہے، جو کچھ لگا پڑا ہے یہ انہی کا ہے۔ اور وہ ماؤں کے بچوں میں سارے ہی جو جیلوں میں پہنچے، شاہ صاحب اتنی پیرانہ سالی میں، وہ استقامت کوہ گرام، وہ لوگ آپ سنتے رہے، نغمے گنگناتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ لیکن جو بار ٹرالے پہ بیٹھے تھے نا، میں نے سوچا کہ یہ وزیر آباد جا کے رک کیوں گیا ہے، مجھے پتا لگا قیادت مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے، وزیر آباد ہو گیا، وزیر آباد ہو گیا ہے، وزیر صاحب آپ آباد ہو گئے ہیں۔ اور علامہ اقبال پڑھا تو بہت باری تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ صاحب کے لیے لکھ کر گیا ہے۔ شاہ جی کدھر ہیں؟ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن، خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا ہو تو نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے۔ ہمارے بابا جی نے بڑا ہی خالص سودا بیچا ہے، اور بابا جی فرماتے تھے یار عشق واسطے نہ صرف ایک شادی لوڑے، پنجابی میں، اردو میں جی دوبارہ انہوں نے کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی بابا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ڈھونڈ، باخدا مجھے نہیں ملی، میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے، زندہ دل ہونا چاہیے، زندہ دل ہونا چاہیے، اس کو آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی، آپ کی گفتار بھی سمجھ آئے گی۔ مردہ دلوں میں وہ بات سمان سکتی نہیں، یہ بڑی پاک ہے، پاک آپ گینوں میں ڈالی جاتی ہے، گندے پیالوں میں نہیں ڈالی جاتی۔ یہ جی ہاں جی، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں، یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ مال دینے کے بعد، جان دینے کے بعد، اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں 23 میں کرنا کیا ہے۔
میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں ہوئی؟ آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی نہیں ہوئی، اوپر سے لے کر نیچے تک، آخری کارکن تک۔ امت کی بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد، پوری امت نے اعتماد کیا نا آپ پر کہ یہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے، سب پر، اوپر سے لے کر نیچے آخری شخص تک کسی نے کوئی بددیانتی نہیں کی، اعتماد پہ پورا اترے۔ اب ہمارا آپ پر ایک اعتماد ہے کہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اگر دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں، ان کے کندھے بھی نہ اٹھا سکیں۔ کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا، میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے، کوئی بازو بڑھ کر چرا نہ سکے، کوئی اٹھا بھی نہ سکے، کوئی چرا بھی نہ سکے، بس اتنا ہی کہے کہ یہ تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو۔ بس میرا آپ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک جس نے بھی جو صحیح کی، ہمارا سب کا ان کو لیے خراج عقیدت ہے، سب کے لیے جو بھی تھے، جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ہم نے آگے چلنا ہے، رستہ نہیں بدلنا ہے، منزل تو دور کی بات، رستہ بھی نہیں بدلنا، کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک بدر کے لیے بلایا گیا تھا نا، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک صدا یہ آئی تھی کہ بلال صدا دو، بدر کا مارکا تیار ہے، اور ایک رحمت اللہ العالمین سے صدا آئی کہ آؤ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین و ملت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ تو آہ نکلی اور عشاق پہچانے گئے، پہچانے گئے کہ کون کون عشاق ہے، اور قیامت تک پہچانے جائیں گے، قیامت تک پہچانے جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، اور میں ان کو
ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ طاقتور تو ہے ہی نہیں، ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں جس کی فکر کمزور ہو، جس کا نظریہ کمزور ہو، اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں بھی ہوں، دولتیں بھی ہوں تو وہ کیا ہے؟ جس کا نظریہ ہی کمزور ہو، جس کی فکر ہی بوسیدہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کے دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، اس کے سینے میں فکر ہو، وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا۔ میں تاج والے سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نا تاج والا؟ وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا، جناب علی تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، تمہارا بے طلبوں سے راہ پڑا ہے، اور جناب تاج والا، جناب تاج والا، جناب تاج والا آپ کا بے طلبوں سے پھٹا پڑا ہے، بلکہ سامنا ہوا ہے۔ تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے۔ وہ تاجدار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں کی آپ نے سانسیں لے لی، جانیں لے لی، ان سے آپ نے کچھ چھین لیا ہے؟ وہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، آپ کا کیا گیا ہے جی؟ کچھ گیا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، ہمیں سب کچھ ملا ہے، انہی کے صدقے ملا ہے، انہی کو دیا ہے، کچھ نہیں گیا ہمارا۔ ہمیں بھی لے جاؤ گے تو ہم بھی تیار ہیں، کمی تو کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے، بس یہ ہے کہ کوئی اول ہے، کوئی آخر ہے۔ سوز و تب و تاب اول ہے نا، اور سوز و تب و تاب آخر ہے۔ وہی خواہش اول ہو گئی ہے، وہی خواہش آخر تک ہے۔ اور جناب تاج والا کیا دبدبہ نادر، کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری۔ جناب والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غر کے میں ناب آخر۔ اور آپ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ادھر گئے رات تھی، ادھر آئے صبح ہے، پھر چلے جائیں گے ادھر، پھر آئیں گے صبح ہوگی، کیا ہوگا؟ اقبال فرماتے ہیں کہ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی۔ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ ساری باتیں ہیں، بڑا ایک سمندر ہے اور موجیں مار رہا ہے۔ کس چیز کی؟ پانی کی نہیں، ان شہیدوں کے خون کی موجیں لگ رہی ہیں۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ واخر دعوانا